بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری کا قبول اسلام۔ اسلام سے پہلے ابو طلحہ عام اہل عرب کی طرح بت پرست تھے اور بڑے اہتمام سے شراب پیتے تھے، اور اس کے لیے ان کے دوستوں کی ایک مجلس تھی۔ ابھی زمانہ شباب کا آغاز تھا، بمشکل 20 سال کی عمر ہوگی کہ آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم حضرت انس کی والدہ ماجدہ کو نکاح کا پیغام دیا، اور انہوں نے اسلام کی شرط کے ساتھ نکاح کو وابستہ کر دیا، جس کا آخری اثر یہ مرتب ہوا کہ ابو طلحہ دین حنیف قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے اسلام لانے سے پہلے میری والدہ ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ تو زمین سے اگنے والا درخت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ام سلیم نے کہا کہ درخت کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے اسلام کے علاوہ کسی قسم کے مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا اچھا، میں سوچ لوں، اور چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا اے انس، میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے ان کا نکاح کروا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے پرجوش شیدائی شہر مدینہ میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ مدینہ کا جو مختصر قافلہ بیعت کے لیے روانہ ہوا تھا، ان میں حضرت ابو طلحہ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ابو طلحہ کو آتے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ابو طلحہ تمہارے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ اس بیعت میں حضرت ابو طلحہ کو یہ شرف مزید حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انصار کا نقیب تجویز فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔